اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علیہ السلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طریقے سے ملعون ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو، امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگائی تھی، اور وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہر چیز اہل بیت علیہ السلام کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام علی علیہ السلام کو جو ضربت لگائی گئی تھی اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا تھی۔ تو آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، وقت بہت کم ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں کرنا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے کل مسائل بھی پڑھے تھے اس کے بعد تو کچھ سوال نہیں ہو پایا تھا کیونکہ وقت نہیں تھا۔ آج ہم بڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے امام علی علیہ السلام کو، امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی، ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو ضربت لگانے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام عدل بہت کرتے تھے، بہت انصاف پسند تھے۔ تو یہی ایک وجہ تھی یا اور بھی کچھ وجہ نکل کر آتی ہے ضربت لگانے کے پیچھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا، دیکھیے امیر المؤمنین علیہ السلام کا صحیح معاملہ یہ ہے کہ ان سے لوگوں کو محبت بھی تھی تو ان کی عدالت کی بنیاد پر، وجہ عدالت ہی بنی ہے، اور ان سے جن لوگوں کو دشمنی بھی تھی وہ ان کی عدالت کی بنیاد پر، جی، یعنی عدل الہی، عدل امیر المؤمنین جو ہے وہی ان کی محبت کا بھی سبب ہے، وہی ان کی دشمنی کا بھی سبب ہے۔ اور عدالت کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ سوچ سکتے ہیں آدمی اپنے سگے بھائی کے جو ہے وہ کے ساتھ جو کیا ہے مولا کائنات نے، کسی کے ساتھ کوئی اپنے سگے بھائی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ عقیل بڑے بھائی ہیں، جی، مولا کائنات کے بڑے بھائی ہیں جناب عقیل۔ کچھ پرابلمز تھیں، کچھ اقتصادی دقتیں تھیں، سوچا کہ بھائی میرا بھائی تو خلیفہ ہے، اس کے ہاتھ میں تو پورا خزانہ ہے نا، آئے ہیں کہ کچھ مدد کر دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی رکیے، پہلی تاریخ آنے دیجئے، مفہوم عرض کرتا ہوں، تو مجھ کو جو میرا حق ملے گا اس میں میں کچھ مدد کر دوں گا آپ کی۔ تو عقیل نے کہا بھیا کتنی تنخواہ ملے گی آپ کو کہ اس میں اپنا گھر بھی چلائیں گے، آپ میری مدد کر دیں گے، اور میرا قرضہ یہ ہے، ایک لمبی رقم بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو ایک طریقہ اور بتاتے ہیں۔ کیا؟ کہ رات کو چلتے ہیں، جو لوگوں کی دکانیں ہیں تالا توڑ کر کے اس میں سامان نکال لیتے ہیں۔ عقیل نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہ ایک آدمی کی جو ہے وہ آپ نہیں برداشت کر سکتے، یہ میرے پاس تو پوری قوم کا پیسہ ہے، واہ، میں کیسے دے دوں؟ جی، ایک تو یہ ملتا ہے، ایک یہ ہے کہ صاحب وہ گرم کر کے لوہا عقیل کی طرف بڑھایا، پیچھے ہٹ، یہ کیا؟ کہ جب آپ اس لوہے کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اپنے سگے بھائی، یہ عدالت دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ اسی لیے جو ہے جارج جرداق نام کا انسان ہے، عرب زبان لبنانی ہے، مسیحی ہے، ناٹ مسلم، مسلمان نہیں ہے، لیکن جارج جرداق نے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی رکھا ہے صوت العدالت الانسانی ہے۔ اور یعنی اتنا زیادہ عدالت امام علی علیہ مسیحی السلام، انسان جو ہے علی کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہے، اور نام اس کا کیا رکھ رہا ہے؟ صوت العدالت الانسانیہ۔ اس کا آپ کے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ندائے عدالت انسانی کے نام سے، جارج جرداق کی۔ اور ایک جارج جرداق ہے،
جس سے لوگوں نے پوچھا تم نے کیوں لکھا, یہ بھی سن لیجیے, جار جرداق سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی, مطلب کہ تم مسلمان تو نہیں ہو, تم مسیحی ہو, تم نے علی کے بارے میں کیوں کتاب لکھی. جار جرداق جو ہے بیسکلی وکیل تھے, قانون میں اس آدمی نے جو ہے وہ ظاہراً ماسٹرز کی تھی یا پی ایچ ڈی کی تھی, غالباً پی ایچ ڈی تھی, ڈاکٹر تھا قانون میں. جی. تو انہوں نے کہا صاحب میں قانون کا اسکالر ہوں, میں پیشے سے وکیل ہوں, میرا پیشہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں, اور میں نے جو تاریخ بشریت کا مطالعہ کیا ہے, پوری بشری تاریخ میں علی سے زیادہ مظلوم میری نظر میں کوئی نہیں ہے, اس لیے میں نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے, صوت العدالت الانسانی ہے. ایک بزرگ عالم دین ہے, مصر کے رہنے والے, شیعہ نہیں ہے, جناب شبلنجی. شبلنجی نے امیر المومنین کے سلسلے میں کتاب لکھی, اس کا نام رکھا نور الابصار. کیا؟ نور الابصار. نور الابصار کی میننگ کیا ہے؟ ابصار جمع بصر کی آنکھ, آنکھوں کا نور. لوگوں نے پوچھا تم نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی. اچھا یہ مسلمان ہے نا, علی کو چوتھا خلیفہ سمجھتے ہیں نا, تو پہلے اور کتابیں لکھ لیتے, پھر علی کے بارے میں کیوں لکھی. جی. جناب شبلنجی نے کہا کہ جو لوگ مصر کے رہنے والے ہیں ہمارے پڑوس, وہ جانتے ہیں میں اندھا ہو گیا تھا, نابینا ہو گیا تھا. میں نے جا کے بی بی نفیسہ کی قبر ہے وہاں مصر میں, جو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی پوتی ہیں, کہتے ہیں کہ میں گیا بی بی نفیسہ کی قبر کے اوپر, اور میں نے وہاں جا کے ناظر کی کہ بی بی اگر میری آنکھوں میں بینائی واپس آ جائے, نور واپس آ جائے, تو میں آپ کے جد امیر المومنین پر کتاب لکھوں گا. واپس آیا, میری آنکھوں میں بینائی واپس آ گئی, تو اب علی کے بارے میں کتاب نہیں لکھوں گا تو کس کے بارے میں لکھوں گا. اور اس کتاب کا نام نور الابصار نہیں رکھوں گا تو کیا رکھوں گا؟ تو کیا رکھوں گا؟ جی. کارلائل, یہ بھی جو ہے وہ نان مسلم ہے. کارلائل کہتا اے کاش, اے کاش مادر گیتی ایک ایسا علی ابن ابی طالب پیدا کرتی, وہ ممبر پر ہوتا, ہم لوگ بیٹھ کے اس سے علم و حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں. لیکن افسوس کہ مادر گیتی باج ہو چکی ہے دوسرا علی پیدا کرنے سے. نہ علم میں مولا کا کوئی تقابل ہے, نہ تقوی میں علی کا کوئی امام المتقین کوئی تقابل ہے, نہ عدل میں امیر المومنین کا کوئی تقابل کر سکتا ہے. عدالت میں آپ سوچ سکتے ہیں, سناؤں میں آپ کو, یہی ابن ملجم جس نے امیر المومنین کو ضربت لگائی ہے, جانتے ہیں یہ آج کی سیٹنگ نہیں ہے, یہ آج اچانک نہیں ہوا ہے. یہ خوارج کے بچے ہوئے لوگ جنہوں نے جنگ صفین میں علم بغاوت بلند کیا, اور پھر ان سے بعد میں امیر المومنین کو صفین کے بعد نہروان کی جنگ لڑنی پڑی, اور نہروان میں سبھی یہ خارجی مارے گئے, چند گنتی کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ان فراریوں میں سے خوارج نہروان کے یہ ایک ابن ملجم بھی ہے. یہ سارے خوارج اکٹھا ہوئے کہاں؟ مکے میں حج کے موقع پر. وہاں ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہ علی کو مار دیا جائے. اچھا, پلاننگ وہاں پر ہو رہی ہے؟ پلاننگ وہاں ہوئی ہے 3 لوگوں کو مارنے کی. جی. کس کو؟ امیر المومنین کو, امریاس کو, اور حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کو. جی. ایک آدمی کو ذمہ دیا گیا جو ہے وہ امریاس کا, ایک آدمی نے ذمہ لیا جو ہے وہ حاکم شام کا. ابن ملجم کے ذمے آیا مولا امیر المومنین کا قتل. اور ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہم انجام دے رہے ہیں, ثواب کا کام انجام دے رہے ہیں. یہ تھنکنگ دیکھیے. اس لیے اس کے لیے کیا انتخاب کیا گیا؟ شب قدر. اچھا, کہ علی کو مارا جائے گا. کہاں, کب؟ شب قدر میں. ثواب کا کام ہے. تو ہم کو ان دونوں سے بحث نہیں کہ وہ کہاں گئے, کیا ہوا. یہ ہے کہ جو ہے وہ بچ گئے بہرحال وہ دونوں. یہاں جو ہے وہ ابن ملجم
آیا کوفے، نون آدمی۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ کوفے میں امیر المومنین جس زمانے میں تھے خلاف، آج ایک معمولی سے آئی ایس کو ٹائم نہیں ملتا، ایک معمولی سے ایم پی ایم ایل اے کے لیے ملنے کے لیے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یعنی پوری دنیا اسلام کے اکلوتے حاکم ہیں، اس کے باوجود روایت کہتی آقا کہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ وقت نکالتے تھے اور جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان غربا اور فقراء کے درمیان روٹیاں تقسیم کرتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ یہ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ ملعون جو ہے آیا ہے، شام ہو گئی، کہاں جائے؟ تو انہی فقراء کے پاس، یہ جو بیچارے فٹ پاتھ والے تھے آج کی زبان میں کہا جائے اگر، انہی فقراء میں سے ایک کے پاس آ گیا، کہتا ہے کہ میں نیا آیا ہوں، شام ہو گئی ہے، انون ہوں، اس وقت آج اپنے پاس ٹکا لو، کل میں اپنا کہیں رہنے کا انتظام کر لوں گا۔ اس فقیر نے کہا کہ یار ہم لوگ تو خود ہی فقیر ہیں، ایک روٹی علی سے ملتی ہے روزانہ، اچھا چلو کوئی بات نہیں، شریف آدمی تھا لگتا ہے بیچارہ، چلو کوئی بات نہیں، رکو، آدھی میں کھا لوں گا، آدھی تم کھا لینا۔ یہ بات طے ہو گئی، ابن ملجم ملعون لعنت اللہ علیہ اس کے یہاں رک گیا۔ شام کو یا رات کو، ایگزیکٹ ٹائم تو بتا پانا مشکل ہے میرے لیے، مولا کائنات روٹیاں تقسیم کرتے ہوئے نکلے فقراء کو، پہنچے اس کے پاس جس کے یہاں ابن ملجم ملعون رکا ہوا ہے۔ ابن ملجم ملعون رکا ہوا تھا۔ ابن ملجم نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ علی کی نظر نہ پڑنے پائے، اس لیے کہ پتا تھا کہ ان کو کسی چیز سے جو ہے وہ کوئی چیز ان سے چھپا کے نہیں رکھی جا سکتی۔ جی، مولا کائنات پہنچے، ابن ملجم نے اپنے آپ کو چھپا لیا، روز ایک روٹی دیتے تھے نا، آج 2 روٹی دیا۔ امیر المومنین نے 2 روٹی عنایت کی۔ اس کو تعجب ہوا اس فقیر کو کہ یا علی روز ایک روٹی ملتی تھی، 2 کیوں؟ پوچھ لیا اس نے۔ امیر سلام اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ آج تیرے پاس مہمان رکا ہوا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس انسان کو یہ پتا ہے کہ تیرے پاس آج مہمان ہے، اس انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ مہمان کس نیت سے آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے۔ مولا نے 2 روٹی دے دی۔ اس سے بڑھ کر کے اور کچھ ہو سکتا ہے عدالت میں کہ اگر قاتل بھی آ جائے شہر میں، علی کی حکومت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل بھی آ جائے تو بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ تو صورتحال وہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، پھر پورا وہ ہے، وہ آیا، پھر وہ قطامہ نام کی جو ہے لڑکی سے ملاقات ہوئی، اس پر وہ کمبخت عاشق ہو گیا۔ یہ ابن ملجم قصہ ہے۔ جی۔ عاشق ہو گیا، عاشق ہونے کے بعد پھر جب اس نے اس سے شادی کی پیشکش کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گی مگر میرا مہر علی کا قتل ہے۔ انہوں نے بھی یہ شرط رکھی، اور یہ آیا بھی اسی مقصد سے تھا ملعون۔ یہ آیا تو اسی مقصد ہے، لیکن اب اس نے جب کہا تو اس کے لیے تو ٹھیک ہو گیا نا۔ اب وہ رہ رہا ہے، ایک دن علی کے پاس آ گیا۔ اچھا، آمنا سامنا بھی ہوا؟ آمنا سامنا ہوا جناب، اسی کوفے میں مولا کے پاس آیا کچھ پیسے کے چکر میں، امیر المومنین نے دیا اس کو۔ اس کے بعد مولا نے ایک شعر پڑھا کسی کا، ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ قتل چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ تھے ان کے کان کھڑے ہوں گے، مطلب کیا ہوا؟ امیر المومنین سے لوگوں نے کہ کیا مطلب مولا؟ کہا یہی ہے میرا قاتل، میرا یہی ہے۔ کہا تم مار دیں اس کو ابھی۔ مثال ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، تو پھر اس کو چانس ہی کیوں دیں، ہم اس کو موقع ہی کیوں دیں؟ مولا نے کہا کس بات کی سزا دو گے؟ ابھی تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، جرم سے پہلے سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا عادل انسان پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے یقیناً۔ آپ عجیب عالم ہے مولا کی حکومت کا۔ کبھی اللہ توفیق دے
خدا کرے کہ پھر سے ایک بار یہ سیریز تیار ہو کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے حکومت کے دوران حالات کیا تھے. جی عالم ایسا نگاہ رکھتے تھے نا کہ خود تو خود بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں خود تو خود ہمارے جو کارندے ہیں ان سے گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ایک میں انٹیلیجنس کی بات کر دوں کہ کتنی تیز تھی مولا کے زمانے میں اور کتنا سب پر نگاہ رکھتے تھے. جج صاحب کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے, جج کا آج پہلا دن ہے, جوائن کیا انہوں نے, آج کی زبان میں کہیں. بیچارے اجلاس پر بیٹھے ہیں, شام کو پیغام پہنچا کہ آپ خدا حافظ, ڈسمس, نکال دیے گئے. ایک دن میں وہ بیچارے بھاگے ہوئے آ گئے. مولا کیا ماجرا ہے. اب میں نے کیا, آج پہلا دن تھا, میں نے کیا غلطی کی کہ آج ہی جو ہے وہ میں نے کام شروع کیا اور آج ہی مجھ کو نکالا جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو اطلاع ملی ہے آپ کے متعلق کہ آپ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کے ملزم کے اوپر چیخ رہے تھے, مطلب شاید جذباتی ہو رہے تھے. امام نے کہا جو آدمی جذباتی ہو جائے وہ عدالت کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اتنی احتیاط جو انسان اپنی حکومت میں کر رہا ہے, ان لوگوں نے چند دن کے فائدے کے خاطر اس انسان کو حکومت نہیں کرنے دی اور آخرکار وہ شب آ گئی. اور یہی وجہ ہے, آپ پڑھیے, یہ کہیں اور نہیں آگا, یہی وجہ ہے. نہج البلاغہ میں ہے. میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر توجہ فرمائیں. نہج البلاغہ میں ہے مولا کا یہ فقرہ. کل عرض کیا تھا نا کہ اس آخری رمضان میں امیر المومنین نے اپنے آپ کو بچوں میں تقسیم کر لیا تھا. ٹھیک, اس دن کا قصہ یہ بھی ہے اسی 18 رمضان کا کہ جناب ام کلثوم کے ہاں جس دن تھے حضرت کو ایک ہلکی سی اونگ آ گئی, غنودگی جس کو کہتے ہیں, اور اس عالم میں رسول اللہ کو مولا کائنات نے خواب میں دیکھا. یہ داستان نہج البلاغہ میں موجود ہے. خواب سے بیدار ہوئے, جناب ام کلثوم سے اپنا خواب بیان کیا مولا کائنات نے. جی بیٹا, آج میں نے تمہارے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور آج مجھ پر, اچھا انصاف سے, جس اتنا زبردست جس کا مسئلہ ہو عدالت کا, اپنے بھائی کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے عدل کی بنیاد کے اوپر, اس آدمی کو ان لوگوں نے جینے نہیں دیا. کبھی جمل ہو رہی ہے, کبھی صفین ہو رہی ہے, کبھی نہروان. دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا انسان کا. مولا فرماتے ہیں بیٹا, میں نے آج ابھی میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی, میں نے تمہارے نانا کو خواب میں دیکھا ہے. آج میں نے تمہارے نانا سے سب کچھ کہہ دیا اور رسول اللہ نے, تمہارے نانا نے پھر مجھ سے کہا کہ یا علی ادعو علیہم, تو بد دعا کر دو ان کے لیے. اور اے بیٹی میں نے بھی کہہ دیا. کیا یعنی کوفہ تباہ ہو جائے, کوفہ برباد ہو جائے, کوفے والے نستونا نہ. اچھا بھائی, اور اس سے بڑی بد دعا کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کہا ادعو علیہم, علی بد دعا کر دو. میں نے بھی کر دیا. کیا؟ میں نے اپنے خدا سے کہا خدا مجھ کو ان سے بہتر دے دے, ان کو مجھ سے بدتر دے دے. اب خود آدمی غور کر سکتا ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہوگا. جی, مجھ کو ان سے بہتر دے دے. اور اسی رات ضربت لگی ہے. میں تو سمجھتا ہوں سیدھے سیدھے یہ شہادت کی دعا ہے, خدا اب ان کے بیچ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں, مجھ کو اپنی بارگاہ میں بلا لے, ان کو مجھ سے بدتر دے دے. کیا مطلب یعنی میں نہ رہوں. اور ہوا یہی ہے کہ پھر کوفے میں کوئی ڈھنگ کا حاکم نہیں آیا بعد میں. یہ اس رات, تو اب اس بنیاد پر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے نہج البلاغہ کے اس فقرے کی بنیاد پر, خدا مجھ کو ان سے بہتر دے, ان کو مجھ سے بدتر دے. یعنی اتنا دل دکھا ہے مولا کا, اتنا دل دکھا ہے امیر المومنین کا, اتنی اذیت ہوئی ہے حضرت کو کہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے اپنی موت کی دعا کی. یہ جملہ ہے نہیں جملہ ہے, اس سے یہ مطلب نکل رہا نہیں نکل رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا جی, کہ پھر اسی رات
پوری رات جیسا کہ کل عرض کیا ہم نے عبادت میں گزاری. آئے مسجد میں, ابھی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے کہ اس ملعون نے ضربت لگائی. جیسے ہی ضربت لگی جبریل کی آواز گونجی, واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا, ہدایت کے مینارے منہدم ہو گئے, قد قتل وصی المصطفیٰ. اب سوال یہاں یہ ہے کہ دیکھیے جو عقلی بات ہے, ضربت اس نے لگائی تو اب اگر نماز جماعت ہے صبح والی ہے جی تب تو اور بھی مسئلہ ہے, لیکن بعض یہ کہتے ہیں ابھی نافلے پڑھ رہے تھے لوگ. تو اب اگر جو ہے وہ جماعت نہیں ہے اور نافلہ ہو رہا ہے, وقت نہیں آیا ہے یا جماعت کچھ دیر میں ہونی ہے, تو ظاہر ہے کہ کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی اپنی دعا پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, اور یہ سب تو الرٹ ہے نا. اس نے ضربت لگائی اور بھاگا. جب تک پبلک سمجھے تب تک یہ نکل چکا تھا. ادھر یہ بھاگا لیکن پبلک نے جو ہے وہ اس کا پیچھا کیا. لیکن چونکہ سمجھنے میں ایک ٹائم لگا نا, تو ایک ڈسٹنس ہے ابن ملجم میں اور ان مسجد والوں میں, نمازیوں میں ایک ڈسٹنس برقرار ہے نا. وہ بھاگ رہا ہے, یہ لوگ دوڑا رہے ہیں. وہ جو میں نے ابھی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جبریل کی آواز گونجی, تاریخ کہتے ہیں کوئی گھر کوفے میں ایسا نہیں بچا جس میں جبریل کی آواز نہ پہنچی ہو. اچھا, یہ آواز ہر گھر میں پہنچی ہے. چنانچہ کوفے کے جو ایگزٹ ہے وہاں قریب میں ایک بندے مومن کا گھر ہے, اس کی بیوی نے توجہ کی, ارے یہ کیسی آواز آئی, اے ذرا دیکھو تو. اپنے شوہر سے کہا, وہ تلوار لے کے نکلا, دیکھا ابن ملجم جا رہا ہے. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ نماز جماعت ہونے جا رہی ہے. کہا بڑا کام ہے ضروری, علی کے پیچھے زیادہ نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام ہے. ہمیں ایک آواز سنی ہم نے کہ علی کا کہیں تم قتل کر کے بھاگ تو نہیں رہے ہو. یہ قدرت کا انتظام ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ابن ملجم کہنا چاہتا تھا نہیں, اس کے منہ سے نکل گیا ہاں. جیسے ہی کہا ہاں, اس مومن نے تلوار نکال لی, لڑنا شروع کیا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے اس کو روک رکھا, بھاگ نہیں پا. ادھر مسجد سے جو پبلک پیچھے دوڑی تھی تب تک وہ آ گئی, اور اس طریقے سے پبلک نے ابن ملجم کو اریسٹ کر لیا, اور اریسٹ کر کے لے آئی ہے گھر. انشاءاللہ بقیہ کل عرض کرتا ہوں شہادت کے ساتھ انشاءاللہ. جی ہاں ناظرین, ابھی تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا آج اس کے بارے میں مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ نے ہمارے سامنے بتایا اس واقعے کو. اور عدل کے بارے میں اگر جو ہم لوگ نے بات کی ہے, آج جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو شہادت کی سب سے بڑی وجہ آقا نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام عدل بہت کرتے تھے, عدالت میں سب سے آگے تھے, اور جو قتل کی وجہ بنی وہ یہی ہے. لوگ ان سے محبت بھی عدل کی بنا پہ کرتے تھے اور نفرت بھی عدل کی بنا پہ کرتے تھے. انشاءاللہ کل پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی اسی وقت. جڑیے گا ہمارے ساتھ. دیجیے اجازت, بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.